الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے مولا تیری بارگاہ دے وچ ایک صدا کرنی ہے. میرے مولا تیری بارگاہ دے وچ ایک صدا کرنی ہے. ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے. ایک گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے کہ میری روح میری آسانوں طہارت دے دے. میری روح تے میری آسانوں طہارت دے دے کہ تیرے محبوب محمد دی صدا کرنی ہے. کہ تیرے محبوب محمد دی صدا کرنی ہے. بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
اللہ اپنا بھی ٹھکانہ بنائے، ساتھ میں اپنے محبوب کا ٹھکانہ بنائے۔
آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل کریم اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو، اولیاء کاملین کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی بے خوف رہیں گے اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو خاص بندے تھے ان کے بارے میں یہ ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا جو لوگ رب تعالیٰ کے قرب دار تھے، اللہ کے قریب رہنے والے، نزدیک رہنے والے لوگ تھے اور تعلق والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عطا فرمائے جن کے اصالہ ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے، بالخصوص منظر حسین مجید اور صبرینہ بی بی مجید اور بشیرہ بی بی مجید، ان تمام مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ عظیم و شان 11ویں شریف کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ یہ جتنا بھی ہم پڑھائیں گے، جو ذکر خیر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جب پہنچائیں گے تو اس بارگاہ میں پہنچانے کے بعد ہم ان مرحومین کے رسالے ثواب بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو دوستو، میں تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں اس آیت کریمہ کی، اور حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی، اس میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے۔ ولی کا معنی بتایا ہے، ولی کا معنی بتایا قرب، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب، نزدیکی، اور اس کے بعد ولی کا مطلب بتایا صدیق، ولی کا مطلب بتایا مددگار، محبت کرنے والا، اور اس کے بعد ولی کی اگر مزید میں وضاحت کروں تو یہ ہے یعنی قرب پانے والا، قرب خاص حاصل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بناتا ہے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، اور جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، کہتے ہیں جو ہے قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک قرب عام قرب ہے جیسا کہ ہر انسان بلکہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جس میں شامل ہے، ہر چرند پرند جس میں شامل ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر وہ قرب نہ ہو تو کائنات میں کوئی ذرہ بھی موجود نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا رزق، ہماری شان و شوکت، ہمارا ٹھکانہ، یہ سب کچھ چلا رہا ہے، یہ ساری نظام، ساری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یہ قرب کی پہلی قسم ہے، یعنی صرف قرب ہے۔ اب قرب خاص کی طرف آتے، قرب خاص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ کی تمنا میں راضی رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے راضی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرب خاص انہیں عطا فرماتا ہے، اور قرب خاص کے بہت بے شمار درجات ہیں۔ وہ درجات مختلف قسم کے درجات طے کرنے کے بعد وہ قرب والا جب آگے بڑھنے لگتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ جو لوگ نوافل کے ذریعے میرے قریب پہنچ گئے، میرا قرب حاصل کر لیا، تو میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر کتنی بڑی بات ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب بنا لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کی طاقت بن جائے، آنکھوں کی طاقت بن جائے، کانوں کی طاقت بن جائے، تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر کے اپنے گفتگو کو آگے لے کے جاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنی بیٹھک میں جلوہ فروز حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی ماننے والے خلیفہ اور اپنے آپ کے چاہنے والے جو خاص مرید ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جلوہ فروز، سارے مرید دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، دانے پہ دانہ جاری ہو رہا ہے۔ اتنے میں اچانک توجہ فرمائیں گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا۔ اتنے میں اچانک پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ہاتھ سے پانی بہنا شروع ہو گیا، جس ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے اس ہاتھ سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تمام خلفاء نے دیکھا، تمام مریدین نے دیکھا، یہ عجیب منظر ہے، کمرے کے اندر نہ کوئی پانی آنا، کوئی پسینہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس سردیوں کے موسم میں اب آپ کے ہاتھوں سے پانی جاری ہو گیا ہے۔ تمام مریدوں نے پوچھا، حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت یہ وجہ کیا ہے کہ پانی کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا چھوڑو یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں، لیکن جو مرید ہوتے ہیں، خاص مرید ہوتے ہیں، ایک اس بات پہ جب اڑ جاتے ہیں وہ پوچھ کے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں پیر صاحب بتائیے یہ پانی کہاں سے آیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے میرے مریدوں، آج میرا ایک مرید کراچی کے سمندر میں جہاز تباہ ہونے سے پانی کے اندر گر گیا تھا، اور جیسا وہ پانی کے اندر گیا، جیسا ہی پانی کے اندر گیا اس نے آواز لگائی، اے پیر صاحب میری مدد فرمائیے، تو میں نے اس کو پانی کے اندر سے اٹھا کر باہر رکھ دیا، پانی کے اندر سے اٹھا کر باہر رکھ دیا۔ وہ آپ بیٹھے تھے گولڑا شریف کے اندر، اور اتنا بڑا بازو تو نہیں جو کراچی کے اندر جائے اور وہاں سے مرید کو نکال کر باہر لائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو میں نے بیان فرمائی کہ جو نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں، اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے جو ہے زبان بن جاتا ہوں۔ اور جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے میں، اپنے رب کا ذکر کرنے میں لگا دی، اور ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ ان کا کتنا تعلق ہوگا، اگر جو بندہ نوافل پڑھ لے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، تو جو ساری زندگی رب کا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنی طاقت ڈالے۔ تو اللہ نے یہ طاقت ڈالی کہ آپ بیٹھے گولڑا میں ہیں اور مریض جو ہے کراچی کی سمندر میں گرا ہے اور وہاں سے اسے نکال کر سائڈ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ اگر پیر کامل ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کہ ولی اللہ تے مرید نہیں تے کر دے پردہ
रसूल का जिक्र जारी हो और हर वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर खिदमत हो और किसी बंदा इंसान को तकलीफ ना पहुंचाने वाला हो और हर किसी के साथ मोहब्बत करने वाला, अकीदत रखने वाला, अपने रब की रजा पर राजी रहने वाला, अपने सीने को मदीना बनाने वाला, जब उसका ये वतीरा बन जाता है कि सुबह शाम अपने मालिक का जिक्र करेंगे, तो जब उसको अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती के लिए, अपने कुर्ब के लिए, कुर्बे खास के लिए चुन लिया, तो फिर अल्लाह ताला खुद भी नहीं चाहेगा कि मेरा कुर्ब हासिल करने वाला गैरों के कुर्ब में चला जाए, मेरा कुर्ब हासिल करने वाला किसी गैर के कुर्ब में चला जाए। मैं इसमें एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मोहब्बत से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर जो जोर पैदा होगा। इंशाअल्लाह ताला आज अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया, बड़ा करम फरमाया, बेहतरीन लंगर का इंतजाम भी है और जो है हिकत भी लगा हुआ है, हाल गर्म भी है, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अल्लाह ताला का करम हो गया कि अल्लाह ताला ने हमें जो हम ये जो वक्त हमारे मस्जिद के अंदर गुजर रहा है, ये वक्त हम घर में होते तो शायद फजूल हो जाता, बाजार में होते तो वो भी फजूल हो जाता। न जाने कितने गुनाह कमा लेते हम, न जाने कितनी बुराइयां कर देते, न जाने कितने शैतान को राजी कर लेते, न जाने कितने बुरे अमाल के अंदर मुब्तला हो जाते, लेकिन ये रब का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ऐसे जिक्र के लिए चुना कि जो सीने को भी मुतमईन कर देता है और दिल को भी मुतमईन कर देता है, और इस जिक्र के साथ हमारी दुनिया भी संभल जाती है और हमारी आखिरत भी संभल जाती है। और हमें जिक्र के लिए चुनना ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान है, वगरना हमारी क्या औकात थी। लेकिन अल्लाह ताला ने सारे माहौल में से इस पुरफितन दौर में हमें मस्जिद में आने की तौफीक बख्शी है और अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में बैठने की हमें तौफीक बख्शी है। ये अल्लाह का खास इनाम है। और आओ मैं हदीस सुना के आपका ईमान मजीद ताज़ा कर देता हूँ। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से प्यार करने लगता है, अल्लाह ताला जब अपने बंदे से प्यार करने लगता है तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं जिब्राइल अमीन को बुला लेता हूँ, मैं जिब्राइल अमीन को बुलाता हूँ। जिब्राइल हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं फला बंदे से प्यार करने लग गया हूँ, आपको सुभान अल्लाह, मैं फला बंदे से प्यार करने लग गया हूँ, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिससे मैं प्यार करता हूँ जिब्राइल तू भी उससे प्यार कर, जिब्राइल तू भी उससे प्यार कर। जिब्राइल अर्ज करता है या अल्लाह इस बंदे से जिससे तू प्यार करता है उससे मैं भी प्यार करने लग गया हूँ, उससे मैं भी प्यार करने लग गया हूँ। जिब्राइल कहता है, कौन कहता है? पहले रब ने मोहब्बत की उस बंदे से, फिर अल्लाह जब मोहब्बत करना शुरू कर दी तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जल्दी आओ। जिब्राइल हाजिर हो गए। जिब्राइल या अल्लाह क्या हुक्म है? तो अल्लाह फरमाता जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। अब जिब्राइल भी अर्ज करता है, जिब्राइल भी अर्ज करता है या अल्लाह मैं भी इससे मोहब्बत करने लग गया हूँ। तो अल्लाह फरमाता जिब्राइल जल्दी करो, तमाम फरिश्तों को जमा करो, तमाम फरिश्तों को जमा करो और सारे फरिश्तों को हुक्म दो कि जिससे खुदा मोहब्बत करता है, जिससे जिब्राइल मोहब्बत करता है, अब फरिश्तों तुम भी सब मिलकर उससे मोहब्बत करो। अब उस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्तों का सरदार जिब्राइल वो भी मोहब्बत करता है और उसके तमाम फरिश्ते भी
جو ہے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہو اس محبت کا بھی کیا مقام ہوگا، اور اس بندے کی عظمت کا بھی کیا مقام ہوگا جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ دنیا ہمیں ذلت اور رسوائی دکھائے گی، اور جس خدا کے قرب کی بات میں کر رہا ہوں وہ ذات کریمہ تمہاری دنیا بھی بنائے گی اور تمہاری آخرت بھی بنائے گی۔ اگر تم اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ گے تو پھر وہ کہے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے جو تعلق والے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ دنیا میں بھی بے خوف و خطر ہے اور آخرت میں بھی بے خوف و خطر رہیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر، اولیاء کاملین کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ آؤ ذرا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار، جہاں سے ولایت کا انعام جاری ہوتا ہے، جہاں سے ولایت کا انعام جاری ہوتا ہے، اور جن کی مہر سے ولایت شروع ہوتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جن کی مہر سے ولایت شروع ہوتی ہے ولی بنتے ہیں، انہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ عظمت اور شان کیا ہے، ایک مائی صاحبہ آئی اور ایک بیٹا ساتھ میں لیا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کے کہنے لگی حضور میرا یہ بیٹا آپ رکھے اور اپنے جیسا اسے بھی بنائے، اپنے جیسا اسے بھی بنائے، اسے پڑھائے، اس کی تربیت فرمائے، آپ جیسا بننا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چھوڑ جاؤ۔ وہ مائی چھوڑ کے چلی گئی، کچھ دن گزرے ہوں گے یا کچھ مہینے گزرے ہوں گے، وہ مائی جو ہے اس راستے سے دوبارہ اس کا گزر ہوا، اور جب گزرنے لگی اس نے کیا دیکھا کہ حضور غوث پاک کھانا تناول فرما رہے ہیں اور وہ بچہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، بچے کے سامنے دال شریف پڑی ہے اور حضور غوث پاک آپ مرغ مسلم سے تناول فرما رہے ہیں۔ تو وہ مائی جو ہے، مائی ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہ ماں برداشت نہ کر سکی کہ میرا بیٹا دال شریف سے کھا رہا ہے اور حضور خود جو ہے وہ مرغے سے کھا رہے ہیں۔ تو وہ مائی رک گئی اور رک کر سوال کرنے لگی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مائی صاحبہ آپ بیٹھ جائیں۔ مائی صاحبہ بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری، جب کھانا کھا چکے ہڈیاں سب جمع ہو گئی، ساری ہڈیوں کو حضور غوث پاک نے جمع فرمایا اور حکم دیا کہ زندہ ہو جا۔ تو وہ مرغا جو کھایا ہوا تھا، جو ہڈیاں تھی وہ جمع ہو کر پورا مرغا بن گیا، اور پورا مرغا زندہ ہو کر دروازے سے باہر چھلانگ لگا کے چلا گیا۔ کون سبحان اللہ، عجیب گل ہے نا، مننے والی گل تو کوئی کہ ایک مرغا جڑا ہڈیاں یا گوشت سارا کھا چھڑیا، ہڈیاں جڑیاں وہ جڑ گئی، زندہ ہو گئی، پھر مڑ کے باہر نکل گیا۔ سبحان اللہ تو بننا کہ نہیں بننا؟ آخو سبحان اللہ، کہ غوث پاک نے وہ ہڈیاں جمع کر کے ان ہڈیوں کو حکم دیا، وہ ہڈیاں دوبارہ سے ماس کے اندر آئی اور دوبارہ وہ مرغا جو کھایا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر دروازے سے باہر چھلانگ لگا کے چلا گیا۔ اب مائی صاحبہ کو حضور غوث پاک نے فرمایا مائی صاحبہ جب تیرا بیٹا یہ کر سکے گا نا، آپ سبحان اللہ، جب یہ تیرا بیٹا یہ کر سکے گا کہ مرغا کھا کے مرغے کو زندہ کر سکے گا، اس وقت مرغا کھانے کا بھی اقدار ہوگا، اس سے پہلے دار پر گزارا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہ جو آپ طلباء کو دیکھ رہے ہیں، جو حفظ کی کلاس کے جو طلباء ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کتنی مشقت سے یہ منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، کتنی یہ کٹھن منزلیں ہیں،
جو شعبہ حفظ کے کلاس والے طے کرتے ہیں، بڑی نصیب کے ساتھ کسی کو یہ انعام ملتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اور حافظ قرآن کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس مقام سے گزرتا ہے حافظ قرآن تو اللہ کے فرشتے اس کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی عظمت اور شان۔ آج ہم انگلش میڈیم سکول کی بڑی جو ہے آؤ بھگت کرتے ہیں، اور سکول کے لیے تو تڑپ کر جو قانون بنائے ہم منظور ہوتا ہے، جو کچھ ٹیچر کہہ دے، یہ جو فرمان جاری ہو جائے، وہ کہیں کہ دھوپ میں کھڑا ہونا ہے تو بچے کے والدین پورا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اف تک نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن، کوئی استاد، کوئی قرآن پڑھا ہوا مولوی کہہ دے کہ اپنے بچے کو چھاؤں میں کھڑا کر دو، تو ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو دوستو، قرآن مجید سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر زیر اور زبر اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنائی۔ قرآن ہمیں برکت دیتا ہے، قرآن ہمیں رحمت دیتا ہے، قرآن ہمیں رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، قرآن گناہوں سے دور کرتا ہے، قرآن شیطان سے دور کرتا ہے، قرآن رحمان کے قریب کرتا ہے، قرآن رحمان کے محبوب کے قریب لے کے جاتا ہے، اور قرآن سے دوریاں جو ہے یہ ہمیں شیطان کے قریب لے کے جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ دوستان گرامی قدر، دنیا کمانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم ذرا بھی محنت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کے ساتھ بھی محبت فرمائیں، اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ بھی محبت فرمائیں۔ دوستان گرامی قدر، آج کی عظیم شان محفل اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، میں نے جو آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی، آپ ذرا اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کریں اس کے بارے میں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے جس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک ہی نہیں، پوری حدیث پتہ کتنی ہے؟ پوری حدیث یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے بندے سے تو پھر خود اکیلا محبت نہیں کرتا، جبرائیل کو بھی ملاتا ہے، فرشتوں کو بھی ملاتا ہے، اور فرشتوں کو دیتا ہے کہ فرشتوں پھیل جاؤ روئے زمین کے اوپر، پھیل جاؤ پوری زمین پر، جتنی مخلوق تمہیں نظر آتی ہے، جتنے ایمان والے نظر آتے ہیں، سب کے دلوں میں ڈال دو کہ اس بندے سے محبت کرو۔ کتنی برکتوں والا ہوگا وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہمیں محبت ہونی چاہیے اپنے مالک سے، اپنے رب سے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ دوستان گرامی قدر، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور سارے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ کتنی شان والا وہ بندہ ہوگا جس کو خدا کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظیم الشان ختم پاک میں آپ شامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل کے لیے اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے بیرون ملک میں رہ کر اس عظیم الشان محفل کے لیے اہتمام کیا اور 11ویں شریف کا جو سارا پروجیکٹ بنایا اور ہمیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے جو فوت شدگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، آپ تمام احباب تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، 2 شعر صلاۃ و سلام کی پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش شریف ہوگا۔